السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حجاج بن یوسف عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہ اپنے ہمراہ اپنی حفاظت و نگرانی کے لیے بہت سارے سپاہیوں کو لے گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آیا اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے دربانوں اور فوجیوں نے ہتھیار، تلواریں، نیزے اور خنجر زمین پر ڈال دیے۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے ایک عالم ہیں جن کا نام طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں شور و غل اور چیخ و پکار کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حجاج بن یوسف اور اس کے محافظین تھے۔ حجاج بن یوسف مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں یمن کا ایک مسکین آدمی آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس حجاج بن یوسف بھی بیٹھا ہوا ہے۔ طواف کے دوران میں اس یمنی مسکین کے کپڑے سے ایک نیزہ پھنس گیا اور حجاج بن یوسف کے بدن پر جا گرا۔ حجاج گھبرا کر اٹھا اور حکم دیا کہ اس کو پکڑو اور میرے پاس لاؤ۔ سپاہیوں نے یمنی مسکین کو پکڑ کر حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کر دیا۔ حجاج بن یوسف گویا ہوا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ یمنی مسکین: نہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ یمن میں تمہارا والی حاکم کون ہے؟ یمنی مسکین نے کہا حجاج کا بھائی محمد بن یوسف ہے، جو حجاج کی طرح ہی ظالم اور جابر اور بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اس کا بھائی ہوں؟ یمنی نے جواب دیا، کیا تو حجاج ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا ہاں۔ یمنی نے کہا کہ بئس انت و بئس اخوک، تم اور تمہارا بھائی کتنا ہی برا ہو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ یمن کے اندر میرے بھائی کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ یمنی نے کہا کہ وہ کھا کھا کر پیٹ بڑا کیے ہوئے ہے اور موٹاپے کے باعث بھینسے کی طرح ہو گیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے اس کی صحت کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا، بلکہ اس کے عدل و انصاف کے بارے میں تجھ سے سوال کیا ہے۔ یمنی نے کہا وہ کیا عدل کرے گا؟ وہ تو خود ہی ظالم اور جابر اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے والا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے؟ کیا تجھے مجھ سے خوف نہیں آتا؟ یمنی نے کہا اے حجاج، کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا بھائی تجھے اپنا کر مجھ سے زیادہ عزت اور شان والا ہو گیا ہے، جبکہ میں صرف اللہ سے اپنی عزت مانگتا ہوں۔ اس قصے کے راوی طاؤس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس یمنی مسکین کا جواب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حجاج بن یوسف اللہ کے گھر میں اسے کچھ نہ کہہ سکا اور چھوڑ دیا۔ پھر وہ یمنی مسکین بیت اللہ کا طواف کرنے لگا، جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح جب عبداللہ بن علی عباسی نے دمشق فتح کیا تو صرف 1 گھنٹے میں بہت سارے مسلمانوں کی کثیر تعداد کا ناحق خون بہا دیا اور خلافت امویہ کی سب سے بڑی مسجد کے اندر اپنے گھوڑوں کو داخل کر دیا۔ پھر وزراء کے ساتھ بیٹھا اور بطور فخر کہنے لگا کہ آپ کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم لوگوں کو کسی کے بارے میں علم ہے جو مجھے پر اعتراض کرنے کی جرت کرتا ہو؟ وزراء نے جواب دیا نہیں۔ ہاں، اگر کوئی جواب دینے کی جرت کر سکتا ہے تو وہ اوزاعی ہیں۔ عبداللہ بن علی عباسی نے کہا کہ امام اوزاعی کو میری خدمت میں حاضر کیا جائے۔
چنانچہ فوجی امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی کو لانے کے لیے گئے، لیکن انہیں دیکھ کر امام صاحب نے اپنی جگہ سے بالکل بھی حرکت نہیں کی۔ فوجیوں نے کہا عبداللہ بن علی کے دربار میں آپ کا بلاوا ہے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ پھر امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی اندر گئے، غسل فرمایا، کفن زیبہ تن کیا اور موت کے لیے خود کو تیار کیا، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا قد آن لک یا اوزاعی ان تقول کلمت الحق لا تخشا فی اللہ لومۃ لائم۔ اے اوزاعی، اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ تو حق بات کہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈرنا۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی خود یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن علی کے دربار میں داخل ہوا تو وہاں فوجیوں کا ہجوم تھا۔ ان فوجیوں کی دو صفیں تھی اور ہر فوجی اپنی اپنی تلوار میان سے نکال کر سونتے ہوئے تھا۔ میں تلواروں کے سائے میں چلتے ہوئے عبداللہ بن علی عباسی تک پہنچا۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور اس کی پیشانی پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ فلما رأیتہ کان امامی کأنہ ذبابۃ فما تذکرت احدا لا اہلا ولا مالا ولا ولدا انما تذکرت عرش الرحمن اذا ابرز للناس یوم القیامہ۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جب میں عبداللہ بن علی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا تو عبداللہ بن علی میری نگاہوں کے سامنے ایک مکھی کی مانند مجھے حقیر نظر آنے لگا۔ میں نے اس وقت کسی اور کو یاد نہیں کیا، نہ تو میں نے اپنی اولاد کو نہ مال کو، بلکہ میں نے عرش الہی کو یاد کیا کہ جب وہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آئے گا تو لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن علی نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو اس کے چہرے سے غضب کا خون ٹپک رہا تھا۔ عبداللہ بن علی عباسی گویا ہوا، اے اوزاعی، ہم نے جو بنو امیہ کا خون بہایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة۔ یعنی تین صورتوں کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ شادی شدہ زانی، خون کا بدلہ خون، اور دین کو چھوڑنے والا یعنی جماعت سے الگ ہونے والا۔ لہذا تم نے جن کو قتل کیا ہے اے عباسی، اگر ان کا شمار ان تین قسم کے لوگوں میں ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا ناحق خون کل تمہاری گردن میں ہوگا قیامت کے دن۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر علی عباسی نے کوڑے کا بل کھولا اور میں نے اپنا عمامہ اتار لیا، کیونکہ اب میں تلوار کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے وزراء کو دیکھا جو اپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے تاکہ کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ پھر عبداللہ بن علی عباسی نے سوال کیا، مال و دولت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ان کانت حلالا فحساب وان کانت حراما فعقاب۔ اگر یہ مال حلال ہے تو پھر حساب دینا ہوگا اللہ کو، اور اگر حرام ہے تو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ عبداللہ بن علی عباسی نے کہا یہ سونے سے بھرا ہوا تھیلا ہے، قبول کر لیجئے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا لا ارید المال، مجھے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک وزیر نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں سونے سے بھرا ہوا تھیلا قبول کر لوں۔
چنانچہ امام اوزاعی نے تھیلا لے لیا اور اسے فوجیوں میں تقسیم کر دیا اور خالی تھیلا وہیں پھینک کر یہ پڑھتے ہوئے نکل آئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمت و فضل سے نوازا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے علماء جو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میں نے سوچا کہ 100 آیات پڑھ کر سجدہ کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ ختم کر لی، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی۔ جب سورہ آل عمران کی قرات مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی، حتیٰ کہ سورہ نساء بھی مکمل کر لی۔ اس دوران جب کسی آیت پر یعنی آیت رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کا سوال کرتے، جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی پر مشتمل آیات گزرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے لگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع کی مقدار قیام کے تقریباً برابر تھی، پھر آپ رکوع سے اٹھے، یہ قیام تقریباً رکوع کے برابر تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا، آپ کے سجدے بھی رکوع اور قیام کے تقریباً برابر تھے، پھر آپ نے قریب پہلی ہی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی پڑھی۔ عبادت کے اس وقت کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو تقریباً 6 یا 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ ذرا غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل عبادت پر فقر و محتاجی میں گزارا کر رہے ہیں، دن میں مختلف کام ہیں، زود و پارسائی ہے، دعوت و اللہ کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، بیویوں کے حقوق بھی نبھا رہے ہیں، گھر کی دیگر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل 6 یا 7 گھنٹے روتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ آپ کے قدمین شریفین اللہ کے دربار میں دیر تک کھڑے ہونے کے سبب سوج جایا کرتے تھے۔ آپ کے عبادت میں یہ مشقت دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر اس قدر مشقت ڈال کر عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں انعامات ربانی یعنی وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں ان کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو کتنی پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہو چکی ہے، مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی ہمارا ہے۔ دوستو اسی طرح حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے راستے میں ایک عجیب نظارہ دیکھا، ایک کوا چونچ میں روٹی لیے اڑا جا رہا تھا، یہ دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا،
دیکھتا کیا ہوں کہ ایک مقام پر جہاں وہ کوا اترا، مشقے بندہ ہوا ایک بوڑھا شخص پڑا ہوا ہے۔ کوے نے روٹی کا ایک ایک لقمہ اس کو کھلانا شروع کیا، پھر پتے کے اندر کہیں سے پانی لا کر اس بوڑھے کو پلا دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس بوڑھے سے دریافت کیا کہ سچ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں حاجی ہوں، میرا تمام مال و اسباب چوروں نے چھین لیا اور مجھے اس طرح باندھ کر ڈال دیا۔ آج 5 روز سے یہ کوا مجھے اس طرح کھلا پلا جاتا ہے جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم نے اس بوڑھے کو کھول دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے کتابوں میں ایک شرابی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ فاسق اور فاجر تھا، شرابی اور کبابی تھا۔ محلے والوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم اس کا نہ جنازہ پڑھیں گے نہ اس کی تدفین میں شریک ہوں گے۔ اللہ کی شان اسے موت آ گئی۔ بیوی نے لوگوں کی منت سماجت کی کہ اللہ کے بندو اس کے جنازے کی فکر کرو۔ انہوں نے کہا کہ شرابی تھا، اتنا بدکار آدمی تھا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ بڑی پریشانی ہوئی، چنانچہ اس نے ان کو کہا کہ قبر میں اس کو دفن تو کرنا ہی ہے، تو تم میرا ساتھ دو کہ میں ایک طرف سے اٹھا لیتی ہوں، اس کی 4 پائی اٹھا کر قبرستان تو پہنچاؤ نا۔ کیونکہ یہ 1-2 قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے اس عورت کی مدد کی۔ اس نے جا کر قبر کے قریب 4 پائی رکھ دی اور پاس بیٹھ گئی۔ یہ تو بیچاری بیوی تھی، کیا کرتی؟ اللہ کی شان کے پہاڑی تھی وہاں، اور پہاڑی کے اوپر ایک بڑے نیک بزرگ اللہ والے رہا کرتے تھے۔ اس نیک بزرگ نے دوپہر کے قیلولے میں خواب دیکھا کہ اسے کہا گیا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کی میں نے مغفرت کر دی، تم اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ وہ نیچے اترا اور اس عورت سے پوچھا کہ یہ کون فوت ہوا ہے؟ 4 پائی پر اس نے کہا کہ میرا خاوند ہے، شرابی کبابی تھا اور محلے والے کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس بزرگ کا نام اور محلے والے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اچھا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، تم اطلاع دے دو لوگوں کو۔ جب اس بزرگ کا نام لیا گیا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے وہ بزرگ تشریف لا رہے ہیں، تو محلے والے سارے جمع ہو گئے اور وہاں پہنچ گئے، کیونکہ وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے۔ خیر، اس بزرگ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس طرح اس بدکار آدمی کو دفن کیا گیا۔ جب دفن کر لیا گیا تو جو بزرگ نیچے اترے تھے، انہوں نے اس کی اہلیہ کو کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس کی کون سی ایسی خوبی تھی جو اللہ کو پسند آئی؟ کوئی تو خوبی ہوگی نا جو مجھے یہ اشارہ ہوا اور اس کا جنازہ پڑھانے کا مجھے حکم کیا گیا۔ پہلے تو بیوی نے کہا کہ کوئی خوبی نہیں تھی، بدکار آدمی تھا، شرابی تھا، نشے میں مست رہتا تھا۔ جب انہوں نے بار بار کہا تو پھر سوچ کر کہنے لگی کہ ہاں، ایک اس کے اندر خوبی تھی، جب صبح کے وقت اس کا نشہ ٹوٹتا تھا تو اس وقت یہ اللہ سے رو کر دعا مانگتا تھا کہ اللہ، میں بڑا بدکار ہوں، پتہ نہیں تو مجھے جہنم کے کس گوشے میں ڈالے گا۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میں نہیں جانتا کہ تو مجھے جہنم کے کس گوشے میں ڈالے گا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ یہ تیرے خاوند کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس پر محنت کرنے کی اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے زہر کو دیکھ کر اس پر فتویٰ نہ لگائے، کیا پتا اس کا کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسی خفیہ نیکی ہو جو اللہ کو بہت پسند آئے۔ آپ اس پر کفر کا، جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑا محبوب ہو، کل اس کی بخشش ہو جائے اور آپ پکڑے جائیں۔ اس لیے کسی گنہگار کو دیکھ کر حقارت کا پہلو اپنے ذہن میں کبھی بھی نہ آنے دیں، بلکہ توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں
اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ جی اگر یہ تیرا بندہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ جی اس کو آپ ہی نکال دیجئے، آپ کے سوا اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔